خواتین کے حقوق کی بات کریں تو سب سے پہلا حق اس کی تعلیم ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس پر لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی تعلیم کا خاص خیال رکھے، اور پھر اس میں جب تعلیم دلوائے تو لازمی اور ضروری ہے کہ بچیوں کو دینی تعلیم بھی دلوائی جائے اور دنیاوی تعلیم بھی دلوائی جائے۔ دینی تعلیم تو ان پر فرض اور لازمی ہوتی ہے، اور دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ کل اس بچی نے ماں بننا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو ایک ان پڑھ عورت کبھی بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتی۔ اس لیے دنیاوی تعلیم بھی لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے بچی کو جس اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں، ایڈمیشن دلواتے ہیں، تو اس اسکول میں صرف بچیوں کی تعلیم ہو، اس میں بچے اور بچیاں ایک ساتھ نہ ہوں، اور اسی طرح کالج میں جو وہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ نہ ہوں، کیونکہ یہ اسلامی لحاظ سے بالکل غلط ہے کہ جو مرد اور عورت کا اختلاط بہت ساری برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہ جو ہے، ایسے اسکول میں بچی کی تعلیم دلوائیں کہ جہاں پر صرف بچیوں کی تعلیم کا ہی بندوبست ہو۔ اس کے بعد جو اگلا حق اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بچی کو، جس طرح بچوں کو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھاتے ہیں، کہ بچیوں کو بھی کوئی ہنر سکھائیں۔ اگر ان کے پاس تعلیم نہیں تو پھر تو انہیں ہنر سکھانا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے، کہ بس اوقات آپ شادی کر دیتے ہیں، شادی کے بعد بچی کا شوہر، لڑکی کا شوہر ایسا نکمہ نکلتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، تو اب پھر بس اوقات جو وہ اسے خود ہی سب کچھ بندوبست کرنا پڑتا ہے، اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے بعد جب کوئی ہنر نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں اور لوگوں سے مانگنا ہے۔ اس لیے اپنی بچی کا مستقبل اگر آپ نے بنانا ہے کہ اگر اس پر برے حالات بھی ہیں تب بھی وہ خود کو سنبھال سکے، تو اسے تعلیم بھی دلوائیں، ساتھ میں اسے کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھائیں، جیسے آپ سلائی سکھا دیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ گزارا ہی چلتا ہے، اگرچہ سے امیر بندہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ کم از کم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں پڑتا۔ اس لیے بچوں کے تعلیم پر بھی فوکس کریں اور انہیں کوئی ساتھ ہنر بھی سکھائیں۔ اب اس کے ساتھ دوسرا جو حق یہ ہے وہ یہ کہ بچوں کی جب بھی شادی کریں تو ان کی مرضی ان سے لازمی پوچھیں، کہ ورنہ لبرل حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، اور ہماری بچیاں بھی جب یہ سب ڈراموں میں دیکھتی ہیں کہ ہم پر ضرور جو ہے وہ زبردستی کی جاتی ہے، ہم سے پوچھا نہیں جاتا، کہ والد صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ اپنی ہماری والدہ کو بتا دیتے ہیں، اور والدہ بس ہمیں فیصلہ سنا دیتی ہے، مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ تو اب یہ اسلام میں ایسا، اسلام جو ہے وہ ہم پر زبردستی کرواتا ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا رجحان ہے کہ وہ بس بچوں کو فیصلہ سنا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں ایسا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بچے سے، لڑکے سے بھی اس کی مرضی پوچھنا لازمی اور ضروری ہے، لڑکی سے بھی اس کی مرضی پوچھنا لازمی اور ضروری ہے، کہ آپ اپنی بچی کی جب شادی کریں تو پہلے اس کی مرضی پوچھیں۔ جب تک آپ اس کی مرضی نہیں پوچھتے اور بغیر مرضی کے جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، نکاح تو اگر اس نے ہاں کر دی کہ ہاں اسے قبول ہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن جب تک جو ہے وہ اس کی مرضی شامل نہ ہو تو آگے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی بچیوں کی شادی کرتے وقت ان کی مرضی لازمی پوچھے، ورنہ یہ لبرل حضرات اور یہ جو ہے وہ ملحد حضرات اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن بچیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی ظلم ہوا ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے زبردستی شادی کی ہو، اگر جو وہ انکار کرتی رہے ہوں، لیکن اگر والدین نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو تو پھر وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے مرد حضرات یا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، بس ہمیں زبردستی نکاح کر دیا جاتا ہے اور ہم بول بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ لبرل آنٹیاں جو ہے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور پھر آپ کی بچیوں کی ذہن سازی کرتی ہیں کہ آپ اسلام میں تو آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جو بچیوں سے اس کی تعلیم پر بھی جو ہے توجہ دی جاتی ہے اور اسے حق قرار دیا گیا ہے، اسی طرح ان کی جو ہے وہ شادی کے وقت بھی ان کی مرضی پوچھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس کی وراثت کا حق لازمی دیں، کہ جب جو ہے وہ جائیداد بانٹی جائے، جب جو ہے وہ اپنا مال وراثت بانٹا جائے تو جس طرح لڑکوں کو حصہ دیا جاتا ہے اس طرح لڑکیوں کو بھی حصہ دیں۔ ہمارے ہاں جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے ہمارا جب مال، ہماری جو جائیداد، ہماری وراثت غیروں میں چلی جائے گی کہ ہم نے بچی کو دیا، تو جب آپ کے مال غیروں میں جا رہا ہے تو بچی بھی تو آپ نے غیروں میں دی تھی، تب آپ نے بچی اب غیروں میں دے دی تو اب مال کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کہ بچی سے زیادہ کیا مال کی اہمیت ہے؟
اس سے جب آپ بچی جس گھر میں دیتے ہیں تو پھر اس کا حق بھی اسی لڑکی کو دینا ہوگا، اپنی بچی کو دینا ہوگا۔ بے شک اس کا فائدہ اس کے جو ہے وہ شوہر بھی اٹھائے، لیکن آپ کی جو ہے وہ بیٹی جو ہے اس کے بچے تو فائدہ اٹھائیں گے، ان کے اگر اس کی اولاد آگے فائدہ اٹھائے گی، آپ کے نواسے فائدہ اٹھائیں گے آپ کی جائیداد سے، تو یہ آپ کی بیٹی کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے علم، اسی طرح شادی کے وقت اس کی مرضی پوچھنا اور اس کے جو مال وراثت دینا، یہ سب ہم پر لازمی اور ضروری ہے، اور بچوں کو بتائیں بھی یہ آپ کے حق ہیں اور ہم نے یہ حق آپ کو دیے ہیں۔ جب بچی کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حق ہمیں مل گئے، تو کبھی بھی آپ پر اعتراض نہیں کرے گی، یا کسی کی باتوں میں وہ نہیں آئے گی، نہ کسی اسلامی تعلیمات پر اسے کوئی اعتراض ہوگا۔ اس لیے اپنی بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائیں بھی اور یہ سب حقوق ان کو دیں بھی۔